یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو عام طور پر یونائٹڈ اسٹیٹ کہا جاتا ہے، جس کی کل آبادی 32,66,15,000 افراد پر مشتمل ہے، جو اپنی آبادی کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ 5 صدیاں قبل تک مشرقی دنیا امریکہ کے نام سے بھی واقف نہ تھی۔ 15ویں صدی میں جب یورپی مہم جوؤں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو یک کے بعد دیگرے کئی ایک ممالک دریافت ہوتے چلے گئے۔ 15 اکتوبر 1492 کو کولمبس امریکہ کے مشرقی ساحل پر پہنچا۔ امریکہ کی سرزمین پر کسی یورپی کا یہ پہلا قدم تھا۔ پھر یک کے بعد دیگر علاقوں کا پتہ چلتا گیا۔ کیونکہ امریکہ کو دریافت کرنے والا کولمبس تھا، اس لیے امریکہ کو کولمبیا کے نام سے جانا جانے لگا۔ آج بھی سیاسی مقصد کے لیے اس نام کا استعمال کر لیا جاتا ہے، ویسے اب اس نام کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ صرف 5 صدیاں پہلے دریافت ہونے والا یہ براعظم آج دنیا کے سب سے ترقی یافتہ ممالک کو اپنی گود میں لیے بیٹھا ہے۔ امریکہ کے اس ملک پر کئی یورپی ممالک نے اپنے جھنڈے گاڑے، مگر انہیں آزادی بہت جلد نصیب ہو گئی تھی۔ آزادی کے بعد امریکہ کی کئی ایک ریاستوں نے مل کر اتحاد قائم کر لیے اور پھر وجود میں آیا ایک ایسا ملک جسے حقیقت میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کہا جاتا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ میں آج بھی کل 50 ریاستیں شامل ہیں جو مختلف قوانین اور مختلف معاہدوں کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹ سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان 50 ریاستوں میں سے ایک نام آتا ہے ٹیکساس کا، کیونکہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے۔ یہ اپنی دریافت سے لے کر 21ویں صدی کے اس دور تک کی ساری باتیں اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ اس ملک کے بارے میں اتنی باتیں ہیں کہ تفصیلی ویڈیو بنانے کے لیے شاید ہمیں 1 سال بھی کم پڑ جائے۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی ایک ریاست کے بارے میں آپ لوگوں کو الگ الگ ویڈیو بنا کر بتایا جائے گا، اور پھر ان 50 ریاستوں کی ویڈیوز کے بعد ایک مکمل ویڈیو ترتیب دی جائے گی جس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا بتایا جائے گا، جسے عرفی عام میں صرف امریکہ ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک غلط اصطلاح ہے، مگر زیادہ لوگ اسے اسی نام سے جانتے ہیں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو امریکہ کی ایک ریاست ٹیکساس کے بارے میں ہے۔ دوستو، 6,95,662 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی امریکہ کی ریاست ٹیکساس اپنے رقبے کے اعتبار سے الاسکا کے بعد امریکہ کی دوسری بڑی ریاست ہے۔ یہ رقبے اور آبادی دونوں کے لحاظ سے امریکہ کی دوسری بڑی ریاست ہے۔ ٹیکساس میں بسنے والے لوگوں کی آبادی کا اندازہ 2017 میں لگایا گیا تھا، جس کے مطابق اس کی کل آبادی 2,83,00,000 افراد سے زیادہ تھی، جو اس وقت افریقی ملک گھانا کی آبادی کے تقریباً برابر تھی۔ امریکی ریاست ہونے سے پہلے ٹیکساس کا نام ریپبلک آف ٹیکساس تھا، جس نے 29 دسمبر 1845 کو یونائٹڈ اسٹیٹس میں شمولیت اختیار کی اور پھر اس کا نام اسٹیٹ آف ٹیکساس رکھ دیا گیا۔ ٹیکساس کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو آسٹن ٹیکساس کا دارالحکومت ہے، جو اپنے اندر 7 لاکھ سے زیادہ افراد کو بسائے ہوئے ہیں، جبکہ ہیوسٹن ٹیکساس کا سب سے بڑا اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا چوتھا سب سے بڑا شہر ہے، جو اپنے اندر 20 لاکھ سے زیادہ افراد کو سموئے ہوئے ہیں۔ ہیوسٹن کا نام سام ہیوسٹن کے نام پر رکھا گیا تھا، جس نے میکسیکو سے ٹیکساس کو آزادی دلوائی تھی۔ آزادی کے ساتھ ہی جنرل سام کو ان کی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے اس وقت ہونے والی سول وار میں کانفیڈریشن کا ساتھ نہیں دیا۔ ایک بات میں آپ لوگوں کو یہاں بتاتا چلوں کہ امریکہ کا جھنڈا الگ ہے، جبکہ ہر ریاست کا اپنا اپنا الگ جھنڈا ہے، جو وہاں کے لوگوں اور ان کی ثقافت کو ظاہر کرتا ہے۔ امریکہ کی زیادہ تر ریاستوں نے آخری وقت میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی، مگر ٹیکساس نے 1836 میں میکسیکو سے آزادی حاصل کی تھی، اور یہ تقریباً 9 سال تک یونائٹڈ اسٹیٹس میں شمولیت تک ایک آزاد اور خود مختار ملک بنا رہا تھا۔ جس طرح ہر ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، اسی طرح ایک دلچسپ قانون ریاست ٹیکساس میں بھی لاگو ہے۔
ریاست ٹیکساس میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص آپ کی جائیداد کو چھیننے کی کوشش کرے، یعنی کوئی بھی شخص آپ کی چوری کرنے کی کوشش کرے، تو آپ اسے گولی بھی مار سکتے ہیں، آپ کو کوئی سزا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وہاں کا قانون ہے۔ اگر آج ٹیکساس آزاد ہو جائے تو یہ دنیا کا 7واں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک سمجھا جائے گا۔ زمین کے اوپر ہی ٹیکساس میں ایک ایسی جگہ ہے جس کا نام ارتھ رکھا گیا ہے، یعنی زمین کے اوپر ہی ایک زمین موجود ہے۔ ٹیکساس میں موجود برکین غار ایک ایسی غار ہے جہاں دنیا کی سب سے زیادہ چمگادڑیں رہتی ہیں۔ ایک عام اندازے کے مطابق ان چمگادڑوں کی تعداد 2 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی نے میکسیکو کو امریکہ کے خلاف جنگ میں مدعو کیا تھا تاکہ وہ اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس پا لے، جن میں اہم ترین علاقے ٹیکساس اور ایریزونا تھے۔ ایک مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ ناروے میں پاگل کو ٹیکساس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ٹیکساس امریکہ کی دوسری بڑی ریاست ہے جہاں سب سے زیادہ ہوائی اڈے ہیں۔ ٹیکساس میں کل ہوائی اڈوں کی تعداد 730 سے بھی زیادہ ہے۔ ٹیکساس نام ٹیکساس میں بسنے والے کاڈو قبیلے کی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی دوست یا خیر خواہ کے ہیں۔ اس 21ویں صدی کے دوران ہی ٹیکساس نے وفاقی حکومت کے خلاف 40 سے زیادہ بار مقدمات درج کیے تھے۔ 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق ٹیکساس میں ہر سال 4000 سے زیادہ افراد روڈ حادثات میں مر جاتے ہیں۔ ٹیکساس کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی تک ٹیکساس میں تعلیم کو 100% یقینی نہیں بنایا جا سکا۔ ٹیکساس میں تعلیم کی شرح 85% ہے۔ باقی دنیا کو دہشت گرد کہنے والے اس ملک میں کرائم ریٹ دنیا کے بیشتر ممالک سے زیادہ ہے۔ ٹیکساس میں کرائم ریٹ 23% ہے اور پورے یونائیٹڈ اسٹیٹس کے 40% سے زیادہ جرائم ٹیکساس میں ہی ہوتے ہیں۔ ہر سال ہزاروں افراد کو گولی سے مار دیا جاتا ہے، مگر عالمی میڈیا پر کبھی ایسی خبریں آپ کو سننے کو نہیں ملیں گی، نہ ہی پاکستانی اور انڈین میڈیا کو اپنے ملک کے حالات اچھالنے سے فرصت ملے گی۔ امریکہ جیسے ملک کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایک پرامن ملک کا نام آتا ہوگا، کیونکہ وہاں میڈیا کو اتنی آزادی نہیں ہے، اور ہمارے یہاں ایک بندہ مر جائے تو 10 دن بریکنگ نیوز ہی ختم نہیں ہوتی۔ ہسپانوی دور میں ٹیکساس نیو کنگڈم آف دی فلپائن پروونس آف دی ٹیکساس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ٹیکساس امریکہ کی وہ واحد ریاست ہے جس پر اب تک 6 مختلف جھنڈے گزر چکے ہیں، جن میں پہل اسپین تھا، اس کے بعد فرانس، پھر میکسیکو، پھر ریپبلک آف ٹیکساس، پھر کانفیڈریٹ اسٹیٹ، اور سب سے آخر میں لہرایا جانے والا جھنڈا یونائیٹڈ اسٹیٹس کا ہے۔ یو ایس کی کسی بھی اسٹیٹ سے زیادہ اون ہر سال ٹیکساس پیدا کرتا ہے۔ ٹیکساس میں موجود کاڈو جھیل واحد ایک ایسی جھیل ہے جو ٹیکساس میں قدرتی جھیل ہے۔ باقی جتنی بھی جھیلیں ہیں وہ خوبصورتی میں اضافے کے لیے مصنوعی بنائی گئی ہیں۔ شاید آپ یہ بات نہ جانتے ہوں کہ کمپیوٹر کی دنیا میں ڈیل اور کمپیک کے نام سے جانے جانے والے یہ دونوں نام ٹیکساس کی ہی پیداوار ہے۔ ٹیکساس میں زراعت کے قابل رقبہ یونائیٹڈ اسٹیٹس کی کسی بھی ریاست سے زیادہ ہے۔ ٹیکساس میں 1 کروڑ 60 لاکھ سے زائد گائیں ہیں۔ گائے کے علاوہ بھیڑ بکری اور دیگر جانوروں کی افزائش پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ منشیات رکھنا ٹیکساس میں جائز ہے، مگر ان میں اکثر کے لیے کچھ قوانین بھی بنائے گئے ہیں۔ 2015 میں 1 گرام سے زائد افیون اور دیگر منشیات رکھنے کے جرم میں 16,000 افراد کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ ٹیکساس حکومت اپنا بجلی کا نظام رکھتی ہے۔ بجلی کے حصول کے لیے ٹیکساس وفاقی حکومت کا محتاج نہیں ہے۔ تمام ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں ٹیکساس زچگی کی شرح کے حوالے سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ ٹیکساس میں عام طور پر زیادہ مریض
زہریلے کیڑوں کے کاٹنے کے سبب چیک کروانے جاتے ہیں۔ ٹیکساس میں منشیات کے ایک انجیکشن کی قیمت 83 امریکی ڈالر ہے۔ ٹیکساس میں ہر سال 40% بچے غیر شادی شدہ عورتیں پیدا کرتی ہیں، جس سے آپ ٹیکساس میں ہونے والے ان کالے دھندوں کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ ریاست ٹیکساس یو.ایس کی کسی بھی ریاست سے زیادہ ہوا سے پیدا کی جانے والی بجلی کو پیدا کرتی ہے۔ انگریزی کے علاوہ ٹیکساس میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان اسپینش ہے، جو ملکی آبادی کا 29.21% لوگ استعمال کرتے ہیں۔ 0.75% ویتنامی، 0.56% چینی، 0.33% جرمن، 0.25% فرانسیسی، 0.24% اردو، 0.23% ہندی، 0.21% عربی اور باقی 1% دیگر زبانوں کے علاوہ باقی تمام لوگ انگریزی کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹیکساس کی کل آبادی کا 70% آبادی مسیحی ہے، 2% مسلم، 0.5% ہندو، 1% بدھ مت کے پیروکار، 1% یہودی، جبکہ باقی آبادی کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتی۔ امریکن فٹ بال ٹیکساس میں کھیلی جانے والی سب سے مشہور کھیل ہے۔ اس کے علاوہ بیس بال، باسکٹ بال، ہارس ریسنگ، آئس ہاکی، گولف، جمناسٹک اور دیگر کئی ایک کھیلیں بڑے شوق سے کھیلی جاتی ہیں۔ ٹیکساس میں 70% گورے، 12% کالے، 4% ایشین، 1% قبائلی اور باقی دیگر نسلوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں۔ ٹیکساس میں بہت سے گاؤں اور شہر ایسے ہیں جو 18ویں صدی سے بھی پہلے کے بنائے گئے تھے۔ ان تاریخی مقامات کو دیکھنے کے علاوہ بہت سے غیر ملکی افراد عیاشی کی غرض سے ٹیکساس کا سفر کرتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر سال 1 کروڑ کے قریب افراد ٹیکساس وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، جن میں 70% لوگ صرف عیاشی کی غرض سے آتے ہیں۔